بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہم حقوق والدین پر بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تیرا رب فیصلہ کر چکا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ میں ایک بار پھر یہ آخری جو آیت کا حصہ ہے ایک بار پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں پھر عرض کروں گا کہ انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب کی بات کرو۔ تو یہ موضوع جو ہے اس لیے آج سلیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہماری پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ زیادہ تر رابطہ رہتا ہے، اور میرے ذاتی مشاہدے میں ایسے المناک اور خوفناک واقعات میں نے دیکھے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے ان لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں اور کیا طریقہ ہے ان کو یہ بات سمجھانے کا۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک اولڈ ہوم، خواجہ فرید اولڈ ہوم بھی بنایا ہوا ہے کوٹ بٹن شریف میں، جہاں ایسے لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ اف تک نہ کرو۔ اب یہ اف تک نہ کرو تو رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں سوسائٹی میں؟ اگر آپ دیکھیں تو والدین کے ساتھ اور خاص طور پر بوڑھے والدین کے ساتھ، چونکہ جب وہ جوان ہوتے ہیں تو وہ خود مختار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اولاد کیا کرتی ہے؟ آپ کے ارد گرد، آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے قصبے میں، آپ کے شہر میں۔ تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ مجھے ایک خاتون ضعیفہ مجھے ملی دربار شریف پر، اور مجھے وہ رو کے کہنے لگی کہ میرے 8 بیٹے ہیں، میں نے ان کی شادیاں کی ہیں، ان کو گھروں میں آباد کیا ہے، اب 8 کے 8 مجھے مارتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میری اس وقت کیفیت کیا ہو گئی۔ ایک والد اور والدہ 8 بچوں کو تو پال کے جوان کر کے ان کی شادیاں کرا سکتے ہیں، لیکن 8 بچے ایک بوڑھی والدہ کو برداشت نہیں کرتے۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کاش آج میری والدہ محترمہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ مجھے آواز دیتی، تو میں نماز چھوڑ کے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پوچھتا کہ اماں جی کیا حکم ہے۔ یہ ہے والدہ کا اور والد کا مقام۔ آپ نبوت آپ کا اظہار ہو چکا تھا، آپ ایک دفعہ چونکہ آپ پتہ ہوگا آپ کو کہ آپ بہت کم سن تھے جب آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے کوچ فرما گئیں، تو وہ ابوا ایک مقام ہے، وہاں پر ان کا مزار ہے، تو آپ وہاں پہ گئے، اور وہ ایک ٹیلے پہ ہے یا پہاڑی پہ ہے، تو آپ نے صحابہ کو نیچے روک دیا اور خود تشریف لے گئے وہاں پہ، اور اتنے زور سے گریہ فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سن رہے تھے، آواز ہمارے تک پہنچ رہی تھی، اور ہمارے دل بھی بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ آقا علیہ السلام اتنی زور سے گریہ فرما رہے تھے۔ ایک تو یہاں پر والدہ کا مقام سامنے آ رہا ہے، اور دوسرا مزارات کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اگر یہ مٹی کی ڈھیریاں ہوتیں اور ان کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام کو اتنا سفر کر کے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر آپ تواتر سے
جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. فی الحال تو بات ہو رہی ہے حقوق والدین کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑا ہی کلیئر اور بڑا واضح حکم فرمایا ہے کہ وہ جب بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے میں انسان محتاج ہو جاتے ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتا، تو ان کو جھڑکو نہیں. اب یہ ہماری سوسائٹی میں بڑی کامن سی بات ہے کہ اگر بڑا افسر بن گیا ہے تو وہ کہے گا والد کے بارے میں دوستوں کو کہے گا میرا ملازم ہے. تو یہ جھڑکنا تو بڑی معمولی باتیں ہیں. ہم تو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس حد تک آگے چلے جاتے ہیں اور اتنی بے ادبی کرتے ہیں اپنی والدین کی. اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اگر کسی نے اس دنیا میں آخرت کا انتظام کرنا ہے تو اپنے والدین سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، والدین سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. ایک بزرگ تھے خراسان کے اندر، ان کے پاس جو آدمی آتا کہ جی میں حج پہ جا رہا ہوں، تو وہ فرماتے تیری والدہ زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ تو وہ اب بتاتا کہ جی میری والدہ زندہ ہے. تو آپ فرماتے یہ تیرا حج یہی ہے کہ تو اپنی والدہ کی خدمت کر. اور اس سے بہت بڑی مثال ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی کی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی وجہ سے، چونکہ وہ ضعیفہ تھیں تو حضرت اویس کرنی ان کی خدمت میں رہتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی حاضری اس لیے نہ ہو سکی کہ والدہ ان کی بوڑھی تھی. اور وہ اویس کرنی جن کے پاس حضرت عمر اور حضرت علی کو سرکار نے بھیجا اپنا کرتا مبارک دے کر کہ ان سے جا کے میری امت کی بخشش کی دعا منگوائیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون جا رہا ہے وہاں پہ؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اور بھیجنے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین، دو جہانوں کے مالک. اور وہ اس کرنے کو یہ مقام کس طرح ملا؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا. وہ صحابی بھی نہیں ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی نہیں رہے، لیکن والدہ کی خدمت ان کو اس مقام پر لے گئی کہ جتنے جلیل القدر ہمارے خلفاء، ہمارے صحابہ وہاں ان کی خدمت میں جا کے امت کی بخشش کی دعا کرا رہے ہیں. ایک یہاں پہ ایک اور بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی بخشش کی کتنی فکر تھی جس کی ہمیں بالکل نہیں ہے. تو آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں. بالخصوص میں دربار حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستگان کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے والدین کا احترام کریں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بخشش کا کوئی اور راستہ آپ کے لیے بچ جائے گا. آج سے آپ تہیہ کر لیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق آپ ان کے سامنے بولیں بھی نہ اور غصہ نہ کریں اور ان کو جھڑکیں بھی نہ. بہت بہت شکریہ جی.